قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں، ان تعلقات کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ نقصان میں۔ رشتہ جڑنے سے امن قائم ہوتا ہے، رشتے ٹوٹنے سے فساد ہوتا ہے۔ رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار، اور بتانا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے، یہ بتا دینا چاہیے۔ لیکن بتانے کا حکم ہے، ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرمان بردار ہوں آپ کا، میں بڑا تابعدار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ ثابت کرتے رہتے ہیں۔ رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے، ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی۔ ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں، چھوٹا سا پودا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ وہ پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے، سارا دن پودے کو یہی کہتے رہیں۔ اور چھوٹے سے پودے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے، پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے، اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے۔ سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ میرے بھائی، رشتے بتانا چاہیے، ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ کام ہم کرتے نہیں۔ ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے، رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو، تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جن ضرورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن حاجتوں کی، ہم جو رشتے بناتے ہیں نا، ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے، لالچ کے۔ جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے، حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے، رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے، رشتے محبت کے ہونے چاہیے۔ اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے چام نہیں پیارا، اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دیا، دراڑیں پیدا کر دی۔ ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے
سامنے والا کتنا، اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا، پھر اس میں وفا نہیں ہوتی، پھر اس میں وفا، آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کر رہا، تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی یہ رشتہ، یہ بنیاد نہیں تھا وفا کی، وفا کی بنیاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی دو قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ستارے ہیں پر قسمیں دو ہیں، قسمیں دو، قبل الفتح اور بعد الفتح۔ ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے ہیں، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے گی۔ کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی، کمیٹی نہ ڈالو، چھوڑو اس چکر کو۔ اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے ہوگی۔ ہم نے اسے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزع کا عالم، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں؟ تو اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ۔ کہنے لگے اچھا اماں اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے، تو کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں، معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے بعد تو بیوہ کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں، کہنے لگے ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے ہو، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے اور پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں، فرمایا آج سمجھ آئی ہے میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج سمجھ آئی ہے۔ وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی یہ رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا، جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں، بالکل۔ بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے، بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی کا پیارا ہے۔ باپ شکوہ کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اسی آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی، وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن۔ ایک بادشاہ تھا،
بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے. اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے, اور کتے بڑے بڑے کتے تھے, اور بڑے وہ خون خار کتے تھے, چیر پھاڑ کھا جاتے تھے, شیر جتنے ان کے قد تھے. بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا, اس میں کتے ہوتے تھے, اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے, وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے, زیادہ کاٹتا ہے. اس نے قید کیے ہوئے تھے. کتے تو بڑے زہریلے تھے. جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا, کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے. یہ سزا تھی, لوگوں کو پتا تھا. بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی, 35 سال تک نوکری کی. لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا, ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے. اب بوڑھا ہونے لگا, وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا, ہلکی ہلکی غلطی. بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا, پر نہیں سمجھ میں آیا. تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے, چم نہیں. تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں. وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں, تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا, قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں نہیں, جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے. مطلق العنان لوگ تھے. وزیر خاموش ہو گیا, پریشان رہنے لگا, غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا. ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی. وہ جو پنجرے, کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا, جو ان کو کھانا ڈالتا تھا, روٹی ڈالتا تھا, گوشت دیتا تھا, اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی, گوشت دینے کی, تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ کہ تو لے لے, میں تو پہلے پریشان ہوں, سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا, پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا. اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا, کتوں کو ڈالی. 2 4 دن, ہفتہ, مہینہ, سال بھر, جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا. بس وقت ایک دن آ گیا, بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی. اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں. ساری زندگی یہاں رہا, اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا. جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے, وہ اس کے پیر چومنے لگے. وہ پیر چومنے لگے, ہاتھ چومنے لگے, چاٹنے لگے. تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا, خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی. جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا, کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا, ساری زندگی سیاست کی لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا, تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا. دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا, وزیر رہا, لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا. ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے. تیری 40 35 سال خدمت کی تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا. انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے, میرے وفادار ہو گئے. چند مہینے روٹی, جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے نہ تھی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے. اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں, راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے. پاویں مارو 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا. دنے جار رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن. پاویں مالک ہوں من ستے. ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا, جاؤں گا تو نہ. ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہو من ستے. پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا, کہنے لگے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں
جلدی کر اٹھ جا، یہ تو آگے گزر گئے تجھ سے۔ تو بھائی یاد رکھو، رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے، اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، شور ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو گئی، ان فتحنا لک فتحا مبینہ کے جلوے نظر آنے لگے۔ آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے، اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے۔ آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے، اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے۔ اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ ہیں، اتنا مجمع تھا۔ کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا، پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے، پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے۔ ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی۔ اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے، اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال۔ عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے، یہ وفا فرمایا بلال کدھر ہے۔ حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں۔ پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں، فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا۔ ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی، کان میں کہا یا رسول اللہ کافر پہلے ہی مر گئے، پہلے ہی کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے حضور، آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دیں، کوئی اور نہ آج اذان دے دے۔ کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا، پر معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے، وفا کا خطبہ شروع ہوا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے، جب مکے میں پتھر کھانے ہوں تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے، اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں، فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو۔ آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا، بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو۔ حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھیں تو تب تو 3 لوگ تھے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، 3-4 لوگوں میں لے کے گئی تھیں۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے رنگ دیکھا تو میں نے نرالا دیکھا ہے، مسجد بھری ہوئی تھی غلاموں سے، اور کریم رسول منبر پہ بیٹھے تھے، سادی سی بی بی جس کے لیے کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، کوئی بھی، لباس بھی پرانا اور میلا تھا، کہتی ہیں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا
تو وہ والے نعرے لگے جو فرشتوں نے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھے کہ کسی کے نعرے لگ رہے ہیں. اور جناب حلیمہ کہتی ہیں کسی نے ایسا کبھی استقبال نہ دیکھا ہوگا. حضور اٹھے گویا اللہ کی ساری رحمتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں. اور پھر مصطفیٰ کریم نے بچھائی جب چادر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی اور حضور التحیات کی حالت میں سامنے بیٹھے تو لوگوں کو پتہ چلا جو وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ ذرا نرالا ہوا کرتا ہے، اس کا انداز ذرا انوکھا ہوا کرتا ہے. بھائی رشتہ وفا کا، رشتہ خلوص کا، لالچ کا رشتہ اگر آپ نے کمپنی والے کی اس لیے دعوت کی ہے نا کہ وہ آپ کو مال صحیح دے گا، تو بھائی وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کا مال زیادہ بیچیں گے. اگر آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو وہ بھی اس لیے آپ کے ساتھ تعلق زیادہ رکھے گا کہ کبھی کبھی چلو گاڑی چلا لے گا، کبھی کبھی میرے کسی کام آ جائے گا. یہاں خلوص دیکھو، یہاں اگر آپ کے ہاں خلوص ہے تو پھر سامنے بھی آپ کو بڑا خلوص ملے گا. دنیا میں وفا ختم نہیں ہوئی، پر ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا، ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا، وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا. میرے شیخ سے کسی نے پوچھا تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے وہ تو ادا ہے نا، وہ سنت ہے. لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات ہی ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں، ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں. اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں، یہ قائم ہی رہتا ہے. رشتے وفا کے پیدا کریں، خلوص کے پیدا کریں، للہیت کے پیدا کریں. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے. زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی تعلق لالچ کا نہ بنائیں، ورنہ آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے. سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ ٹوٹ کے بکھریں گے. اور رزلٹ کی امید کبھی نہ رکھیں. وفا ہوتی دو طرفہ ہے پر کرنی یک طرفہ چاہیے، یاد رکھ لیں. وفا ہوتی دو طرفہ ہے، کرنی یک طرفہ چاہیے. جو کہتا ہے نا سامنے والا کرے گا تو میں کروں گا، وہ بھی کچا ہے، وہ کمزور ہے، وہ ابھی پکا نہیں ہوا. وفا کرنی یک طرفہ چاہیے. تو کر، سامنے والا نہیں کرتا تو نہ کرے. تو اپنی طرف دیکھنا، سامنے والے کو چھوڑ، وہ نہیں کرتا تو نہ کرے. اس کا اپنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وفا کے عنوان میں بڑی اہم بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جھیل کے کنارے، ندی کے کنارے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ چلتے چلتے پانی میں گر گیا. امام احمد بن حنبل نے ہاتھ رکھا، بچھو کو باہر نکالا. جب باہر نکالا تو اس نے ڈانگ مارا. جس کی طبیعت میں ڈانگ ہوگا تو وہ ڈانگ ہی مارے گا، کہ پاس ہے ہی اور کوئی نہیں تو وہ کرے کیا، وہ مجبور ہے. اس نے ڈانگ مارا. امام صاحب نے باہر رکھا. بھیگا ہوا بچھو آپ نے دیکھا ہو جب ندی کنارے چلتا ہے تو پھر گر جاتا ہے. وہ پھر گرا تو امام صاحب نے پھر نکالا، نکال کے باہر رکھا تو اس نے پھر ڈانگ مارا. پھر ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ گر گیا. کئی دفعے ایسے ہوا، کئی دفعہ امام صاحب نے نکالا. ایک شخص قریب کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا حضور بس کریں، آپ نکالتے ہیں وہ ڈانگ مارتا ہے، چھوڑ دیں. آپ فرمانے لگے اچھا بھائی بڑا تو عجیب مشورہ دے رہا ہے. وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے تو میں اچھی عادت ہی چھوڑ دوں؟ وہ بری نہیں چھوڑ رہا، ڈٹ گیا، بار بار ڈانگ مارتا ہے تو میں اچھی چھوڑ دوں؟ آپ اپنی طرف دیکھیں گے، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. سامنے والے جانے، اس کا کام جانے. وفا کا رشتہ مضبوط رکھیں، دوستی کا تعلق مضبوط. میاں صاحب نے کہا چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاتی. کنی واری؟ پکی گل ہے نا جی، کنی باری؟ میاں صاحب نے کہا ہے 100 باری. ہم تو ایک باری بھی معافی دینے کو تیار نہیں. چنگی مندی سجنا کولو، ایسے نہیں آنے جانے والے سے نہیں. اس کے معاملے میں تو ہم خوددار ہیں نا، ہر ایک سے نہیں سنتے، وہاں تو ہم خوددار ہیں. سجنا کولو چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی. یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہ دی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. پریا اس دا جانیے جس دا، یاد رکھ لیں، پریا اس دا جانیے جس دا. مزہ تب بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ روضہ رسول پہ رکھا جائے تو مصطفیٰ کریم کا دروازہ خود بخود کھول جائے.
اور حضور فرمائے لاؤ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، پانی پر نسویلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ۔ رشتوں کو ثابت نہ کریں، رشتوں سے وفا کریں، ثابت نہ کریں میرا بڑا رشتہ ہے۔ آپ پتہ چلنا چاہیے کتنا رشتہ ہے۔ باپ کا بیٹے سے رشتہ ہوتا ہے تو سارا دن ماتھا چومے، پیار کرے، اسے دکھ سکھ کا پتہ ہی نہ ہو، تو یہ کیسا رشتہ ہوا؟ رشتے ثابت نہ کریں، رشتے مضبوط کریں، مضبوطی والی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ اللہ اپنے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارے رشتوں کو مضبوط فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کچھ باتیں خود رسول کریم علیہ السلام نے اپنے لیے پسند کی اور ان چیزوں کا اپنے لیے خود محبوب نے اظہار فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی مولانا نے میرے لیے کچھ لفظ کہہ دیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط میں بہتری ہے، اور من آنم کے من دانم، بس اللہ تعالیٰ حق پہ قائم رکھے، ایمان کی موت دے اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، ہم کچھ چیزیں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھ کے نہیں بیان کرتے۔ ایک لفظ کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے تحدیث نعمت، کہ بطور اعزاز کے تحدیث نعمت کے انسان کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے میں رب کا بندہ ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ یہ جو تحدیث نعمت ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ چیزوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کے بیان کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا تعلق ہے کسی دینی تعارف کے ساتھ، تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے خدمت دین کی توفیق دی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں بندہ اپنے لیے اعزاز جانتا ہے، شوق سے بیان کرتا ہے۔ اور اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے بعض چیزیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابو نور صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پتر اسی مولوی ہاں، پڑھن پڑھان دا کام کرنے ہیں، تو اس گل نو پریشانی نال نہیں بیان کرنا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں مینوں مولوی نہ سمجھی، وہ کہنے لگے تسی سانو سمجھیا جے بھئی اسی ہیں وہاں، نہیں کوئی اس میں شرم والی بات ہے؟ یہ کوئی پریشانی ہے اس میں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کو کمزوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز باعث اعزاز ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی کچھ چیزوں کو ہمیں خود بتایا کہ یہ میں اعزاز کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا لوگوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ میرے رسول تمہیں سکھا دیں۔ تو حضور ایک معلم بن کر، ایک استاد بن کر آئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے تصوف اور طریقت میں ایک اصطلاح نکالی ہے، نظر کرم کر دیں۔ اچھا، اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس جناب ایک نظر ہو جائے اور ہر شے جناب علم بھی فوراً آ جائے، عمل بھی فوراً آ جائے، اخلاص بھی فوراً آ جائے اور پیسے بھی فوراً ہی آ جائیں، یہ بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کرم اس کا معنی ہے کائنات میں سب سے بڑی نظر جو کرم والی ہے وہ تو مدینے والے رسول کی ہے، لیکن حضور نہ علم دیتے، تعلیم دیتے، تعلیم و تعلم کو پسند کرتے، سیکھنے سکھانے کا ماحول
امت کو پیدا کرنا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ حضور معلم بن کے تشریف لائے، محبوب نے بیان کیا ہے کہ میں ایک استاد بن کے، اور حضور تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، تدریجاً لوگوں کو اسباق دیتے تھے، ایک ایک بات حضور کھول کر بیان کرتے تھے، تشفی کرتے تھے، انسانی ضرورت کے مطابق انسان کی تعمیر کے لیے حضور ارشادات بیان کرتے ہیں۔ ہم تعلیم نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کا مزاج ہی نہیں، طبیعت نہیں۔ ہم محافل کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام الا ماشاءاللہ تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں۔ یعنی نقیب محفل کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نعت خانات پڑھ کے جائے اس نے کہنا ہے بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے، یہ اس بیچارے کی ذمہ داری، یہی کہنا ہے اس نے ہر جگہ۔ اور اگر رات کو 1 بجے بھی تقریر کا ٹائم دینے لگا ہے تو پھر بھی اس نے یہی کہنا ہے اب میں بلا تاخیر اجازت دیتا ہوں، تو چلو گھنٹہ اور تاخیر کر لو۔ اگر 2 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے تو پھر تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ رٹی رٹائی چیزیں جب ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں نا، یعنی ہمارے ہاں جلسوں کا، محافل کا ماحول یہ ہے کہ فقط وہ بات کرو جس سے داد ملے، بلکہ بعض جگہ تو داد کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض جگہ داد اور امداد دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ داد ملے اور کچھ امداد۔ بات وہ کرو جس پر نہ لوگ، تو پھر جب اس طرح کا مزاج بن جائے نا، فقط واہ واہ کا، فقط بلے بلے کا، فقط نعرے کے مزاج کا۔ مجھے اللہ کے فضل سے ڈھیر سارے شعر آتے ہیں، شعر میرا ذوق ہے، لیکن شعر ہے ذوق، اصل قرآن و سنت ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لیں یاد اور لگوا لیں نعرہ، سارا دن نعرے لگواتے رہے۔ حضور نے تعلیم و تعلم کی بات کی، سیکھنے سکھانے کی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علم کی روشنی پھیلاتے، حضور سکھاتے، اور اس طرح سکھاتے کہ بات بیٹھ جاتی، ذہن سازی کرتے لوگوں۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، انا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا جلال میں آ جائے، رد عمل ظاہر کرے۔ محبوب انا نہیں جگاتے تھے، حضور ضمیر جگاتے تھے، سامنے والا احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست ہے۔ حضور دیکھیں نا، ایک شخص آیا ہے، اس نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کی ہے کہ جو درست نہیں تھی، لوگوں نے اس کی بات کو ناگوار محسوس کیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، زنا کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے، اس نے کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تشویش ہوئی ہمیں کہ کیسی اس نے عجیب بات کی۔ حضور نے اسے بٹھا لیا اور بٹھا کر کے یہ تعلیم دینے کا انداز ہے، سمجھانا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ کسی شخص کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جس سے وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اس گمراہی کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ڈانٹ کے چپ بھی کرا دیتے ہیں کئی دفعہ، تو میں کہتا ہوں چپ کرا دینا اور ہوتا ہے اور مطمئن کر دینا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ چپ کرا دیں گے تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات، اور اگر آپ مطمئن کر دیں گے تو سامنے والے کی تسلی اور کئی لوگوں کی تسلی کا بھی باعث بنے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زنا کی اجازت دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نے بٹھا لیا، اور یہ دیکھیں کتنی حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں، کس طرح شعور کے قریب بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے، اور انداز حکمت والا، اس کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرت ہے کسی کی؟ کہا تیری بیٹی سے، تیری بہن سے، تیری خالہ سے، تیری پھپھی سے۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی، میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب محبوب کریم نے ایک بات سمجھائی جو ماحول میں شستگی پیدا کرتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں، ملت کے سارے جوان غور کریں۔ حضور نے فرمایا جب میں نے
تجھ سے کچھ سوالات کیے تو تیری آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہے. جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا, جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے. تو اب آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بات بندہ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا. میرے پاس ایک نوجوان آیا, کہنے لگا میرے ابا جی کو سمجھائیں, میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے. اور ظاہر ہے جو مرضی کی شادی کر رہا ہے معاذ اللہ وہ پہلے غیر محرم سے بات بھی کرتا ہوگا. میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے. میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ دلیلیں دینے لگ گیا. ہمارے یہاں پر لوگوں کو اپنی مرضی کی دلیلیں بھی آتی ہیں, اسلام میں جائز ہے, اخلاق میں جائز ہے, قانون میں جائز ہے, فلانی جگہ جائز ہے, ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. میں نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آ. میں نے اسے اکیلے میں کہا پتر ایک بات صرف کرنی ہے, تم نے ناراض نہیں ہونا, صرف ایک. جتنی باتیں تم نے کی میں نے ساری قبول کر لی. بس میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا صرف تیرے لیے جائز ہے یا تیری ہمشیرہ کے لیے بھی جائز ہے؟ میں یہ سبق دے دے مجھے, اس کا جواب دے کہ تیری بہن کے لیے بھی تو جائز ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو پسند کی شادی. تو چپ کر گیا. کہنے لگا وہ تو ایسی نہیں. میں نے کہا چل تو ہے نا, وہ ایسی نہیں تو تو ہے نا. اللہ کرے ایسی ہو بھی نہ, صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہم جب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بہن کے لیے تو انداز اور ہے, اور جب بات ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی حضور نے تو ان کو غیر کہا ہی نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہماری بہن ہے اسلامی رشتے سے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اگر یہی بات میں تیرے گھر کے لیے کروں تو اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. یہ ہے حضور کا تعلیم دینے کا انداز. اب محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس کے لیے دعا کی. کہنے لگا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے, میرے دل سے یہ بری خواہش ہی دور ہو گئی ہے. تو حضور تعلیم دیتے, سکھاتے, تعمیر کرتے, لوگوں کو علم دیتے, روشنی دیتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدریجاً لوگوں کو سمجھاتے. حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا. پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے. محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے. حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا, وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا لیکن وہ جنت کا بھاگ بھی ہے. نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, تعلیم دی, سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو. فقط یہ 50-60 سال ہی کل زندگی نہیں, یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے, کاشتکاری کرنے کے لیے. مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے. تم اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں, اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا. وہ ہمارے ہاں پیرانے عظام یہ کرتے ہیں, لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ. لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں. وہ مالدار ہوتا جاتا ہے, لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے, تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی, لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا. محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا. حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے, موٹے بان, اور حضرت عمر فرماتے میں تبن سخت تھا, لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا. یا رسول اللہ, اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو. حضور نے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی پیار میں کوئی رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ہے ایسے, نہ. محبوب نے نظریہ بیان کیا, نظریہ. فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. تو حضور تعلیم دیتے, سمجھاتے, قائل کرتے, دلیل دیتے, لوگوں کو سمجھ آتی, اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا, یقین
علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا تو جنت کی باتیں سن سن کے وہ تعلیم لے لے کے قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ ادھر واپس آؤ، مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں، ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتی ہے، ایک تناؤ ہے، ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ ہمارے جو آپ دیکھیں نا حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ السلام کی درجنوں احادیث موجود ہیں اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دیے، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، اکٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، کشادگی پیدا ہوگی، دل بڑے ہوں۔ تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں اور آج کل تو سارے لوگ ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے، وہ جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے۔ اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیرپا ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میری بات پر، حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے، دانش وہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے۔ تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ، بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔ اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں۔ تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے پھر تو سارا دن سنیں، اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا، بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو، وہ اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئیں،
تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا، عمل والا تھا۔ اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لی، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کوئی سننا ہے، تو کہنے لگا نا بھائی بس، وہ جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں۔ یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسیں پر سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے، اور جن کا خیال یہ کہ اب ویکھیا ساڑی محفل ہوئی، پھر راتی پھر آپ مزہ گیا ہے، او ہو کیا بھئی آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے۔ نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے۔ ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک، کتنی کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ نہیں کرتے آپ، ناراض ہیں؟ کتنی؟ ایک پہ عمل ہو جائے نا، ایک پہ بس، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک بات، اور لمبی چوڑی نہیں، حضور کو جو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ان میں سے ایک بات، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے۔ اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ کو۔ فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ لو ختم ہو گئی بات۔ آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو، ایک صرف، کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا، کوئی غلط چیز بنائے گا، کوئی خرابی پیدا ہوگی، کیوں کہ اس نے نا، میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لے آتے، میں بھی پایا ہے۔ میں کیا سارے نو یو دیا کر جڑا آپ پانا ہے۔ دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے، تو آپ باقیوں کو بخرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں بس، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے۔ کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور آپ کا آباد ہو جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال لیں اور قوتیں آئیں؟ دوستو جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی اپنے لیے پسند کرو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہاں تک رسول کریم نے ہمیں سبق دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں 2 مسواکیں نبی کریم کے غلام نے اتاری درخت سے حضور کے حکم پر، ایک ذرا ٹیڑھی تھی ایک ذرا سیدھی تھی۔ اب ٹیڑھی مسواک بھی دانت تو صاف کاری دیتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے نا، جب انسان اخلاق کے اس پہلو پہ چلا جائے نا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے۔ میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک مسجد کے صدر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے مولانا صاحب بھیجے تھے تو ان کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ تو میں کہا جنہ تواڈے گھر دا خرچہ ہے وہ دے مطابق انہاں دی بھی لا دیو۔ وہ بھی پریشان ہو گئے سن جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، وہ بھی اسی طرح ہی۔ میں نے کہا جتنا آپ کا خرچ، اس میں کوئی میرا خیال ہے مبہم بات تو نہیں کی، غلط بات تو نہیں کی، بھئی خرچ کے مطابق ہی کسی کو کچھ دینا ہے نا، انہوں نے بھی خرچہ ہی چلانا ہے نا، تو جتنا خرچہ ہمارا ہے، مولوی صاحب بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں نا، اسی مہنگائی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے کہا بھی سادی سی بات ہے، جتنا آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، جس ترتیب سے آپ چلاتے ہیں اس ترتیب سے مولانا کو بھی سیٹ کر دیں۔ تو وہ بالکل چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں بالکل ہی چپ چاپ ہو گئے۔ یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھے نا، ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم سونے کی روٹی کھائیں گے اور دوسرا فاقہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تصور اپنے ملازم کے لیے کریں جس کو آپ نے رکھا ہے، غور کریں۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی احتیاط سے استعمال کرو، آپ احتیاط سے استعمال کرتے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک مسواک ٹیڑھی پیش کی گئی، ایک سیدھی، کتنی سادی سی بات ہے۔ یہاں تک حضور خیال کرتے محبوب نے نا سیدھی مسواک غلام کو عطا فرمائی، اور جو تھوڑی سی ٹیڑھی تھی نا قبول کر لی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ رکھ لیں،
تو حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، میں نے قانون بنایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ مولا علی نے کرتا خریدا، جوڑا خریدا بازار سے، 2 کپڑے لیے، غلام ساتھ تھا۔ ایک مہنگا کرتا غلام کو دیا، اور جو کرتا تھوڑا سا نسبتاً قیمتاً سستا تھا وہ خود پہنا۔ تو غلام نے ایک توجیہ بیان کی، کہنے لگا حضور مہنگا آپ پہنے اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو میرے والی توجیہ کر لے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے مہنگا تو پہن، تو جوان ہے، اور سستا میں پہن لیتا ہوں اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں۔ تو میرے عزیز تھوڑا سا نا زندگی میں کچھ تو سوچیں لوگوں کے لیے، اور یاد رکھیں جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو، ان کے معاونین کو، اور اتنے سارے لوگ آ گئے، سب کو بہترین صلہ عطا کرے، اور ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔